الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے، اور بڑوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے شفقت کرنا چاہیے اور چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اس موضوع پر بیان ہوا تھا۔ آج میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اور اسی مضمون کی کچھ دوسری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت ہی جامع نصیحت فرمائی۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو،
تعلق ہو، بحیثیت ایک انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ہر انسان کے اندر ایک عزت نفس ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ چاہے میں غریب ہو، چاہے میں ان پڑھ رہوں، چاہے میں شکل و صورت کا جاذب نظر نہ ہوں، خوبصورتی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو، لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی آدمی اس سے بات کر رہا ہو اس کی عزت نفس کا خیال رکھ کر بات کیا جائے، اس کی عزت کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر آدمی اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھ کر گفتگو نہیں کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور زبان کا زخم اور زبان کا گھاؤ بہت گہرا ہوتا ہے۔ تلوار کا گھاؤ تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں مٹتا ہے۔ اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات چیت کرنا اور اچھی بات چیت کا سلیقہ مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کام جو آدمی تلوار کے زور سے نہیں کر سکتا وہ کام آدمی زبان سے کر سکتا ہے، اور وہ کام جو آدمی تلوار کی زور پر نہیں کروا سکتا وہ زبان کے سلیقے سے کروا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کی زبان میں کڑواہٹ نہ ہو بلکہ اس کی گفتگو میں مٹھاس ہو۔ اس کی گفتگو کے اندر چاشنی ہو، اس کی گفتگو سے ہمدردی چھلکتی ہو، اس کی گفتگو سے محبت چھلکتی ہو، اس کی گفتگو سے نصیحت چھلکتی ہو، اس کی گفتگو سے خیر خواہی چھلکتی ہو، اس کی گفتگو سے ہمدردی نظر آتی ہو، تو وہ شخص جو ڈنڈے کی زور سے نہیں مانتا ہے تو میٹھے بول سے مان جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زبان دی ہے، اگر انسان اس کے استعمال کا سلیقہ سیکھ جائے تو یہ انسان دنیا میں بہت کچھ پا سکتا ہے۔ اگر آدمی زبان کا سلیقہ نہیں سیکھتا ہے
زبان کو برتنے کا، زبان کو استعمال کرنے کا اگر وہ سلیقہ کھو دیتا ہے تو یہ انسان دنیا میں بہت پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی ساری خوبیاں اس کے زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب تک آدمی اپنی زبان کو بند رکھتا ہے اس وقت تک پہچان ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے، پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، عقل مند ہے یا بے وقوف ہے، سمجھدار ہے یا ناسمجھ ہے، سلیقہ مند ہے یا بے سلیقہ ہے، ہنرمند ہے یا بے ہنر ہے، علم رکھتا ہے یا جاہل ہے۔ جب تک آدمی اپنی زبان بند رکھتا ہے اس وقت تک اس کی حیثیت کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے، جب تک وہ بند ہے اس بند زبان میں وہ چھپا ہوا ہے، اس کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ جب وہ زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اگر زبان بند رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کے صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دو کہ تم اسے غلط استعمال نہیں کرو گے، اس جگہ استعمال نہیں کرو گے جہاں استعمال نہ کرنے کی سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے۔ تم مجھے ضمانت دے دو، اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ ان دو چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو دو جبڑوں کے بیچ میں رہنے والا گوشت کا ٹکڑا، اس کے صحیح استعمال کی تم مجھے ضمانت دو، اور دوسرے دو پیروں کے بیچ میں رہنے والا گوشت کا ٹکڑا، اس کے صحیح استعمال کی تم مجھے ضمانت دو۔ ان دو ضمانتوں کے بدلے میں میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک زبان کو صحیح استعمال کرنے کا سلیقہ سیکھو، دوسرے اپنی شرمگاہ کے صحیح استعمال کا مجھ سے وعدہ کرو، ان دو کے عوض میں تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان کے سلسلے میں فرمایا کہ تم اس کا صحیح استعمال کا سلیقہ سیکھو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاق عالیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے،
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ تند خو ہوتے، سخت لب و لہجہ اگر آپ رکھتے، تو اللہ نے فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ جو لوگ تمہیں گھیرے ہوئے ہیں یہ تمہارے آس پاس نہ ہوتے، یہ سب تتر بتر ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کا گروہ جو تمہیں گھیرا ہوا ہے اور یہ جو تم سے چمٹا ہوا ہے، یہ جو تم سے لگا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سخت مزاج نہیں، آپ سخت مزاج نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ کا لب و لہجہ سخت ہوتا تو اللہ نے فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ کا گروہ تمہیں گھیرا ہوا ہے یہ تمہارے اطراف نہیں ہوتا تھا۔ آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور کون انسان ایسا نہیں ہے، کون انسان ایسا ہے جو یہ ایسا جذبہ نہ رکھتا ہو؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ میری قدر کریں، لوگ میرا احترام کریں، لوگ میری عزت کریں۔ یہ سب کچھ مل سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کی زبان میں مٹھاس ہو، اس کی گفتگو کے اندر مٹھاس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی ہے، اسے کبھی زنگ نہیں لگتا ہے، اور وہ کام جو کبھی تلوار سے ممکن نہیں ہے وہ زبان کر دیتی ہے، جیسے رشتوں کو توڑ دینا، تعلقات کو بگاڑ دینا، دوستیوں میں دوریاں پیدا کر دینا، محبتوں میں دراڑ ڈال دینا۔ یہ کام تلوار سے نہیں ہو سکتا، یہ کام تو زبان کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اگر کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو حفاظت ملے، وہ محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کو ہماری زبان سے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں جینے کا سلیقہ بتایا کہ جس آدمی کا لب و لہجہ جتنا شیرین ہوتا ہے اور جتنی مٹھاس اس کی گفتگو میں ہوتی ہے اور لب و لہجے میں جتنی نرمی ہوتی ہے، لوگ اتنے ہی اس کے قریب ہوتے ہیں، اور جس کے لب و لہجے میں سختی ہوتی ہے، جس کے لب و لہجے میں ترشی ہوتی ہے، جس کے لب و لہجے میں کڑواہٹ ہوتی ہے، لوگ اس سے اتنے ہی دور ہوتے ہیں، کیونکہ اصولی بات ہے کہ میٹھی چیز کے لوگ قریب ہوتے ہیں، کڑوی چیز سے لوگ دور رہتے ہیں۔
خوشبو کے قریب آتے ہیں، بدبو سے دور ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی زبان کو استعمال کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا امپریشن قائم کرنے کے لیے سختی برتی جائے، اور سختی سے اچھا امپریشن قائم ہوتا ہے۔ اگر سختی کی وجہ سے اچھا امپریشن قائم ہو سکتا تھا تو شاید سختی کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی استعمال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ بولے اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ کبھی کے تتر بتر ہو جاتا۔ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا قول معروف، اچھی بات چیت، قول معروف، اچھی گفتگو، اچھی بات چیت اور درگزر کرنے کا مزاج۔ ایک تو اچھی گفتگو، اچھی بات چیت، دوسرا درگزر کرنے کا حوصلہ اور درگزر کرنے کا مزاج۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اگرچہ کہ یہ بات قرآن کریم نے سائل کے بارے میں فرمائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ سائل چپک جاتا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں، تنگ کیے کر دیتے ہیں، آدمی کو بیزار کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر فطرتاً آدمی غصے میں آ جاتا ہے، یا تو اس وقت میں اس کی طبیعت دینے پر آمادہ نہیں رہتی، یا پھر دینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں۔ ویسے موقع پر کیا کیا جائے؟ اب یہ تو ایک تو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم پر کوئی حق تو نہیں ہوتا، بعض مرتبہ اہل حق ہم سے مانگتے ہیں جن کا حق ہوتا ہے ہم پر، جیسے ہمارے اپنے بچے، جیسے ہمارے اپنے گھر والے کبھی کسی بات پر اصرار کر بیٹھتے ہیں، اس وقت میں یا تو اس چیز کو دینے پر ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے یا ہم اس پوزیشن میں نہیں رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر عام طور پر طبیعت جھنجھلا جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جینے کا سلیقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قول معروف، اچھی بات کرنا، اور اس موقع پر درگزر کر دینا ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو۔ ان کی ہٹ دھرمی کو نظر انداز کر دینا۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بولے اس صدقے سے بہتر ہے جس کو دے کر کوئی اذیت پہنچائی جائے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ دے تو دیتے ہیں لیکن 100 سنا کے دیتے ہیں، دلا تو دیتے ہیں لیکن 100 بول کے دلا دیتے ہیں۔
رونے کے بعد دلاتے ہیں یا رلا کے دلاتے ہیں؟ یا سائل کو پہلے جھڑک دیتے ہیں اس کے بعد دیتے ہیں؟ یا دینے کے بعد کوئی جملہ بول دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دے کر کچھ بولنا یا دے کر کوئی اذیت دینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے اچھی بات کر لو۔ قول معروف، اچھی بات چیت اور اچھی گفتگو ایک ایسا فن ہے کہ جس سے آدمی لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے، لوگوں کے دل میں جگہ پیدا کرتا ہے۔ کیا وجہ ہوگی کہ حضرت لقمان علیہ رضوان جو پیغمبر بھی نہیں تھے، ایک شخص کے غلام تھے، رنگ و روپ کے اعتبار سے کوئی حسن و جمال ان کے اندر نہیں تھا، کالے کلوٹے آدمی تھے، چہرے میں کوئی جاذبیت نہیں تھی، خد و خامت کوئی دلکش نہیں تھی، رنگ میں کوئی حسن و جمال نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری سورت ان کے نام سے قرآن کریم میں نازل کی ہے، اور اس قرآن کریم کی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کے الفاظ کو نقل کیا ہے۔ اور یہ کہہ کر نقل کیا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو کی ہوئی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کمال کس چیز کا تھا؟ ان کی زبان ہی کا تو تھا، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی کا تو تھا۔ جو آدمی زبان کے استعمال کا سلیقہ سیکھ جائے وہ آدمی اس دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الفاظ پر آدمی کی گرفت ہونا چاہیے، اور بولتے ہوئے آدمی سوچے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور اس جملے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ باتیں لوگ بول تو دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بہت غصے میں تھا اس لیے بول دیا، اور ایسے کئی الفاظ ہم بول کے گزر جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں پشیمان ہونا پڑتا ہے، شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کے معافی چاہنا پڑتا ہے، کبھی اتنی مجبوری آتی ہے کہ پیر پکڑ کے معافی مانگنا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے الفاظ پر ہماری گرفت نہیں، اور ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول نہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف آدمی بول کر سوچتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل مند کی زبان دل میں ہوتی ہے، جو عقل مند ہوتا ہے اس کی زبان دل میں ہوتی ہے، اور بے وقوف کا دل منہ میں ہوتا ہے۔ جو آدمی عقل مند ہوتا ہے اس کی زبان کی جڑیں دل میں ہوتی ہیں، اور جو بے وقوف ہوتا ہے اور بے وقوف کا دل منہ میں ہوتا ہے، دانائی نہیں ہوتی، عقل مندی نہیں ہوتی۔ اور آدمی
کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے بول جاتا ہے کہ ایک جملے میں بلندی سے پستی میں آ جاتا ہے. ایک ہی جملہ اس کے زندگی بھر کے پوزیشن کو خراب کر دیتا ہے. ایک ہی جملوں میں برسوں میں بنائی ہوئی عزت ایک ہی جملے میں خاک میں مل جاتی ہے. اسی لیے کسی دانشمند نے لکھا ہے کہ آدمی بلندی سے گر کر اتنا ذلیل نہیں ہوتا ہے جتنا آدمی زبان سے پھسل کے رسوا ہو جاتا ہے. بلندی سے گر کے آدمی اتنا رسوا نہیں ہوتا جتنا آدمی زبان سے پھسل کر رسوا اور شرمندہ ہو جاتا ہے. زبان کے استعمال کا سلیقہ ایک فن ہے. اور پھر آدمی کے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو اللہ کے فرشتے محفوظ بھی تو کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک ایک جملہ اللہ کے پاس اللہ کے فرشتے محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں. آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے. میرے عزیز بھائیوں، عزت مفت میں نہیں ملا کرتی ہے. عزت کہیں مفت میں ملتی ہے؟ نہیں، عزت مفت میں نہیں ملتی ہے. عزت کو کمانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آدمی کی زبان ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا استعمال اگر آدمی صحیح کرنے لگ جائے تو لوگ کھچ کھچ کے اس کے قریب آتے ہیں، اس کے زبان کی مٹھاس کی وجہ سے. زبان ہی غربتوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور زبان کا غلط استعمال دوریوں کا سبب بنتا ہے. نکاح کے موقع پر دو لفظ بولے جاتے ہیں، دو لفظ بولے جاتے ہیں کہ بھئی اتنے مہر کے عوض میں تمہارا نکاح ان گواہوں کے سامنے کر دیا گیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ ایک جملہ جی قبول ہے، سلیقے کا ایک جملہ زندگی بھر جس عورت کو دیکھنا جائز نہیں تھا وہ زندگی بھر کے لیے حلال ہو جاتی ہے. زندگی بھر کے لیے غربت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور نکاح کے بعد یہی زبان اگر پھسل کر 3 جملے استعمال کر لیتی ہے تو زندگی بھر کی دوستی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ایک ایسی نعمت دی کہ اس کو استعمال کرنے کا سلیقہ سیکھو. اس سے آدمی دلوں کا فاتح بنتا ہے. ایک ہے جسم پر فاتح بننا. جو آدمی کسی کے جسم پر فاتح بنتا ہے وہ کوئی فتح نہیں ہے. جو لوگ جسموں پہ فاتح بن کے حکومت کرتے ہیں تو جسموں کے فاتحین پر ہمیشہ خدشہ رہتا ہے بغاوت کا. حالیہ چند برسوں میں جو حالات دنیا کے مختلف ملکوں میں آئے ہیں آپ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، چاہے عراق کی صورتحال ہو، چاہے تیونس کی صورتحال ہو، چاہے لیبیا کی صورتحال ہو، جو موجودہ دور میں شام کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال ہو، برس ہا برس سے یہ لوگ ان کے جسموں پہ حاکم تھے لیکن کبھی ان کے دلوں میں یہ لوگ جگہ نہیں پیدا کر سکے. 40 سال کے بعد بھی جب انہیں موقع ہاتھ آیا وہ بغاوت پہ اتر آ گئے. کیوں؟ انہوں نے ان کے دلوں کو فتح نہیں کیا تھا، صرف ان کے جسموں پہ حکومت کر رہے تھے. اصل فاتح دل کا فاتح ہوتا ہے، جسموں کا فاتح نہیں ہے. لاٹھی کے زور سے فتح حاصل کرنے والا اصل فاتح نہیں ہے. زبان کی خصوصیات سے، زبان کی مٹھاس سے دلوں کو فتح کرنے والا اصل فاتح ہے.
اصل فاتح زبان کی ذریعے سے فاتح ہو جائے، ورنہ تو جسم کبھی بھی بغاوت کر سکتا ہے۔ آدمی جسموں کو فتح نہ کرے بلکہ دلوں کو فتح کرے، اور دل لاٹھی کے زور سے، تلوار کی دھار سے فتح نہیں ہوتا ہے، دل تو زبان کی مٹھاس سے فتح ہوتا ہے کہ گفتگو میں اتنی مٹھاس ہو، گفتگو میں اتنی شیرینی ہو، گفتگو میں اتنی چاشنی ہو، گفتگو میں اتنی اپنائیت ہو، گفتگو کے اندر اتنا خلوص ہو کہ آپ کے الفاظ کا سننے والا، آپ کا مخاطب جس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت یہی تو تھی کہ ہر بات کرنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آج اس چیز سے ہماری محرومی ہے، آج ہماری زبانیں کڑواہٹ کا شکار ہیں، ہماری زبانوں میں مٹھاس نہیں ہے۔ پرائے اپنے تو کیا بنتے، اپنے بھی اپنے باقی نہیں رہ رہے ہیں۔ پرائیوں کے دل میں کیا جگہ بنتی، ہم اپنوں کے دل میں نہیں رہ سک رہے۔ وجہ وہ ہماری زبانوں کی ترشی ہے، ہماری زبانوں کی کڑواہٹ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جو آدمی اپنی گفتگو کا سلیقہ سیکھ لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو آپ دیکھ لیجئے، دو لفظوں میں اللہ کے نبی کیا کیا نصیحت قیامت تک کی انسانیت کے لیے فرما گئے۔ دو جملے ہیں بعض حدیثوں کے اندر، لیکن ایسے جامع کہ آدمی اگر آج ان الفاظ پر غور کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کاش ان الفاظ پر مجھے عمل کی توفیق ہو جاتی تو اچھا تھا، کہ میں اس پر عمل نہ کر کے ان مصیبتوں کا شکار بن رہا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ہمیں نعمت دی ہے۔ زبان کا بیجا استعمال آدمی کو بلندی سے نیچے کی طرف لا لیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے کہ گفتگو اتنی گھٹیا قسم کی کرتے ہیں کہ بازو کھڑے ہوئے آدمی کو کدراہٹ ہو جائے، بازو میں کوئی سلیم المزاج اور سلیم الفطرت آدمی کے کان اسے برداشت نہیں کر پاتے، اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسی گفتگو ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی گفتگو شوہر بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، ایسی گفتگو ماں باپ اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں، اور تصور یہ ہے کہ بہت زبردست امپریشن میرا بیٹھے گا۔ گندگی سے بھی کبھی اچھا امپریشن بیٹھا ہے؟ گندگی سے بھی کوئی آدمی متاثر ہوا ہے؟ اور گندی چیز کو بھی کسی نے کبھی سینے سے لگایا؟ گندگی تو قابل نفرت ہوتی ہے، گندگی تو دوریوں کا سبب بنتی ہے۔ بہت سے لوگ باہر تو بہت عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن زبان اتنی گندی کہ اولاد متنفر، گھر والی متنفر، ماں باپ متنفر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیقہ سکھایا ہے اور یہ فرمایا کہ بولو تو سلیقے کی بات بولا کرو، بات کرو تو جوڑنے کی کرو،
بات کرو تو اپنائیت کی کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ان کی گفتگو سڑکوں پر، محلوں میں، محلے والوں کے ساتھ یا محلے کے بچوں کے ساتھ یا محلے کے بزرگوں کے ساتھ یا محلے کے معذوروں کے ساتھ یا محلے کے ذہنی کمزور افراد کے ساتھ اتنی گھٹیا قسم کی ہوتی ہے کہ ایک شریف النفس آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک شریف النفس آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا، اتنی گھٹیا گفتگو۔ جبکہ گفتگو ایک فن ہے، گفتگو ایک جوہر ہے، بات کرنے کا سلیقہ ایک نعمت ہے۔ آدمی کو سیکھنا چاہیے کہ اس کے گفتگو میں شائستگی ہو، اس کی گفتگو میں نرمی ہو، اس کی گفتگو میں محبت اور چاشنی نظر آتی ہو۔ یا پھر آدمی خاموش رہنے کا مزاج بنا لے کہ بھئی جب میں اچھا نہیں بول سکتا ہوں تو برا بھی نہ بولوں۔ ہمیں بولنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور سلیقے سے بولنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے تاکہ آپ کی نصیحت سے ہم کچھ سیکھ لیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو آدمی تھے، بولتے بہت کم تھے، کم بات کرتے تھے۔ تو جب اس شخص نے ان سے گزارش کی اور یہ کہا کہ کوئی نصیحت کر دیجئے تاکہ آپ کی نصیحت سے ہمیں فائدہ پہنچے، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا وہ ہمارے الفاظ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا کہ جو ہماری خاموشی کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کیا کہ ہم کیوں خاموش رہتے، ہم کیوں زیادہ نہیں بولتے ہیں۔ جو شخص ہماری خاموشی سے نصیحت حاصل نہیں کی وہ ہمارے الفاظ سے کیا نصیحت حاصل کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایک ایک لفظ قیامت میں آدمی کے لیے جنت کے راستے میں آڑ بن کر کھڑے ہو جائے گا۔ اس لیے بولنے کا سلیقہ سیکھو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں میں بے عزت ہیں، ہم اپنے بھائیوں میں ناقدرے ہیں، ہم اپنی بہنوں میں گری ہوئی نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں، ہمارے گھر والے ہم سے متفق نہیں ہیں، ہماری اولاد ہم سے متفق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی سختی اور ترشی، اور ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ میرا ایک دبدبہ ہے گھر میں۔ نہیں صاحب، دبدبہ اس کا نام نہیں ہے، ظلم کا نام دبدبہ نہیں ہے، ظلم کا نام دبدبہ نہیں ہے، ظلم تو ظلم ہے۔ اس لیے بات کرنے کا سلیقہ ایک فن ہوتا ہے، ایک فن ہے۔ لہذا ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو اچھے سے اچھی بنے، شائستہ سے شائستہ الفاظ، مہذب سے مہذب الفاظ، جس کے اندر چھوٹے بڑے کے لیے ادب کے القاب، بڑوں کے لیے بہتر سے بہتر الفاظ کا استعمال کا سلیقہ، یہ لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔